بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی میں دیے جانے والے نیوتا کا حکم کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے خاندان میں ولیمہ وغیرہ دعوتوں کے موقع پر کچھ نہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی وغیرہ ہوگی تو یہ کچھ زیادتی کے ساتھ ہمیں مل جائیں گے۔ مثلاً 1000 ہم نے دیا تو یہ 1500 دیں گے، اور ہم اگلی بار اس سے بھی کچھ زیادہ دیں گے۔ یہ باقاعدہ رجسٹر پر لکھا بھی جاتا ہے۔ اگر بالکل ہی وہ نہ دے تو ناراضگی کا اظہار اور برا بھلا بھی کہا جاتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ صورتحال میں پہلے کم پیسے دینا، پھر زیادہ پیسے لینا، اور بالکل ہی نہ دیں تو ناراضگی کا اظہار کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ شادی اور دیگر مواقع پر جو رقم دی جاتی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جہاں برادری نظام ہے اور وہ اس رقم کو باقاعدہ لکھتے ہیں کہ کس نے کتنا دیا ہے، پھر جب دینے والے کے گھر کوئی دعوت ہوتی ہے تو یہ اس سے کچھ زیادہ رقم دیتا ہے، یہ بھی اس رقم کو لکھتا ہے۔ اس رقم کا حکم یہ ہے کہ یہ لینا جائز ہے، مگر اس پر ثواب نہیں ملتا اور نہ ہی اس میں برکت ہوتی ہے۔ البتہ اس رقم کا واپس کرنا فرض ہے، اور اس صورت میں جس نے بغیر کسی عذر شرعی کے وہ رقم واپس نہ کی، اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا اور اسے برا بھلا کہنا جائز و درست ہے۔ نمبر 2، جہاں برادری نظام نہیں ہے یا غیر برادری کے لوگ عقیدت یا دوستی یا خیر خواہی کی نیت سے دیتے ہیں تو بلا اجازت شرعی اس کا مطالبہ کرنا یا نہ دینے پر ناراض ہونا، اس پر تنگ کرنا، برا بھلا کہنا غلط باطل ہے۔ مذکورہ حکم کی وجہ یہ ہے کہ جہاں برادری نظام میں اسے لکھ کر رکھتے ہیں وہاں یہ رقم دوسرے شخص پر قرض ہوتی ہے، پھر جب وہ اس رقم کو لوٹاتا ہے تو اس پر مزید کچھ رقم قرض چڑھا دیتا ہے۔ مثلاً یہ 1000 روپے دے کر آیا تھا تو وہ اسے 1500 دیتا ہے، جس میں 1000 کے ذریعے قرض سے سبکدوش ہوتا ہے اور باقی 500 اس پر مزید قرض ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ چونکہ یہ رقم لینے والے پر قرض ہے اس لیے اس کی ادائیگی کرنا فرض ہے، اور اگر یہ بلا اجازت شرعی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو اس پر اظہار ناراضگی مطالبے میں سختی بذات خود جائز، لیکن عرفاً برا اور عموماً دوسرے کثیر گناہوں مثلاً قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا وغیرہ۔ اور جہاں برادری سسٹم نہیں یا غیر برادری کے لوگ عقیدت یا دوستی میں دیتے ہیں وہاں یہ رقم ہدیہ تحفہ ہوتی ہے، اور اس کے تمام احکام یہاں بھی جاری ہوں گے۔ مثلاً کسی نے 1000 روپے دیے اور اس نے لے کر خرچ کر لیے تو اب دینے والا اس رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور جب لینے والے پر واپس کرنا ہی ضروری نہیں تو نہ دینے کی وجہ سے اس پر اظہار ناراضگی اور تنگ کرنا بہت برا اور بری حرکت ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ بہر صورت ہونا یہ چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور صرف رضائے الہی پانے کے لیے جس کے ہاں دعوت ہو اسے رقم وغیرہ دی جائے تاکہ ہمیں اس پر ثواب بھی ملے اور برکت بھی ہو، اور جو یہ چاہتے ہو کہ ہم اس قرض سے بچ جائیں انہیں چاہیے کہ ابتدا میں ہی لوگوں سے کہہ دیں کہ میں قرض لینا نہیں چاہتا، اگر مجھ سے ممکن ہوا تو میں بھی دینے والے کی تقریب میں کچھ خرچ کروں گا۔ اس طرح جو رقم ملے گی وہ قرض نہیں ہوگی، تحفہ ہوگی، اور بعد میں واپس نہ بھی کی تو اس پر کوئی مواخذہ برا نہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں،
لوگوں کا دستور تھا کہ وہ دوست، احباب اور آشناؤں کو یا اور کسی شخص کو اس نیت سے ہدیہ دیتے تھے کہ وہ انہیں اس سے زیادہ دے گا۔ یہ جائز تو ہے، لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی اس میں برکت ہوگی، کیونکہ یہ عمل خالصاً اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے اور نہ یہ حکم ہوا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شادی وغیرہ میں ایک شخص جو چیزیں دوسرے کو بھیجتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا ان کا حکم قرض کی طرح ہے اور اسے ادا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمایا گیا، اگر عرف یہ ہو کہ لوگ بدل کے طور پر دیتے ہیں تو ادائیگی لازم ہے۔ اگر دی جانے والی مچھلی ہے تو اس کی مثل لٹائے اور قیمتی ہے تو قیمت واپس کرے، اور اگر عرف اس کے خلاف ہو اور دینے والے یہ چیز بطور تحفہ دیتے ہوں، نیز اس کے بدلے میں ملنے والی چیز کی طرف اس کی نظر نہ ہوتی ہو، تو یہ تمام احکام میں ہبہ تحفے کے طور پر دی گئی چیز کی طرح ہے، لہٰذا اس چیز کی ہلاک ہونے یا اس کو ہلاک کرنے کے بعد رجوع نہیں ہو سکے گا، یعنی اسے واپس نہیں لٹایا جا سکے گا۔ اور اس معاملے میں اصل یہ ہے کہ جو کہ ذہن میں طے ہوتا ہے وہ مشروط کی طرح ہی ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یہ عرف ہمارے شہروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہاں، بعض علاقوں میں لوگ اسے قرض شمار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہر دعوت میں وہ ایک لکھنے والے کو بلاتے ہیں جو انہیں ملنے والی چیزیں لکھتا ہے، اور جب دینے والا کوئی دعوت کرتا ہے تو وہ اسی لکھے ہوئے کی طرف مرجعت کرتا دیکھتا ہے اور پہلا دوسرے کو اسی طرح کی چیز دیتا ہے جیسی اس نے دی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، نیوتا وصول کرنا شرعاً جائز ہے اور دینا ضروری ہے کہ وہ قرض ہے۔ ایک اور مقام پر آپ اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، اب جو نیوتا جاتا ہے وہ قرض ہے، اس کا ادا کرنا لازم ہے، اگر رہ گیا تو مطالبہ رہے گا اور بغیر اس کے معاف کیے معاف نہ ہوگا۔ چارہ کار بچنے کی صورت یہ ہے کہ لانے والوں سے پہلے صاف کہہ دیں کہ جو صاحب بطور امداد عنایت فرمائیں، مضائقہ نہیں۔ مجھ سے ممکن ہوا تو ان کی تقریب میں امداد کروں گا، لیکن میں قرض لینا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد جو شخص دے گا وہ اس کے ذمہ قرض نہ ہوگا، ہدیہ ہے جس کا بدلہ حد بدلہ ہو گیا، فبہ نہ ہوا تو مطالبہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ قرض کی وصولی کے متعلق فرماتے ہیں، قرض حسنہ دے کر مانگنے کی ممانعت نہیں، ہاں مانگنے میں بے جا سختی نہ ہو، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور اگر مقروض مفلس ہے جب تو اسے مہلت دینا فرض ہے، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ پہنچے، اور جو دے سکتا ہے وہ بلا وجہ ٹالم ٹول کرے، وہ ظالم ہے اور اس پر برا بلا کہنا جائز۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنی کا ادائے قرض میں ٹالم ٹول کرنا ظلم ہے، اور مال ہوتے ہوئے ٹالم ٹول کرنا اس کے مال اور اس کی عزت کو حلال کر دی۔ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شادی وغیرہ تمام تقریبات میں طرح طرح کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے متعلق ہندوستان میں مختلف قسم کی رسمیں ہوتی ہیں، ہر شہر میں ہر قوم میں جدا جدا رسوم ہیں۔ ان کے متعلق ہدیہ اور ہبہ کا حکم ہے یا قرض کا؟ عموماً روایت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دینے والے یہ چیزیں بطور قرض دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شادیوں میں اور ہر تقریب میں جب روپے دیے جاتے ہیں تو ہر ایک شخص کا نام اور رقم تحریر کر لیتے ہیں۔ جب اس دینے والے کے یہاں تقریب ہوتی ہے تو یہ شخص جس کے یہاں دیا جا چکا ہے فہرست نکالتا ہے اور اتنے روپے ضرور دیتا ہے جو اس نے دیے تھے، اور اس کے خلاف کرنے میں سخت بدنامی ہوتی ہے، اور موقع پا کر کہتے بھی ہیں کہ نیوتے کا روپیہ نہیں دیا۔ اگر یہ قرض نہ سمجھتے ہوتے تو ایسا عرف نہ ہوتا جو عموماً ہندوستان میں ہے۔
حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیوتا بھی بہت بری رسم ہے جو غالباً دوسری قوموں سے ہم نے سیکھی ہے۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ ہم نے کسی کے گھر 4 موقعوں پر 2 روپے دیے ہیں تو ہم بھی حساب لگاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی جس کا یہ روپیہ پہنچا۔ اب ہمارے گھر کوئی خوشی کا موقع آیا، ہم نے اس کو بلایا تو ہماری پوری نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص کم سے کم 10 روپے ہمارے گھر دے تاکہ 8 روپے ادا ہو جائیں اور 2 روپے ہم پر چڑھ جائیں۔ ادھر اس کو بھی یہی خیال ہے کہ اگر میرے پاس اتنی رقم ہو تو میں وہاں دعوت کھانے جاؤں ورنہ نہ جاؤں۔ اب اگر اس کے پاس اس وقت روپیہ نہیں تو وہ شرمندگی کی وجہ سے آتا ہی نہیں ہے، اور اگر آیا تو 2-4 روپے لے گیا۔ بہرحال ادھر سے شکایت پیدا ہوئی، تانے بازیاں ہوئیں، دل بگڑے۔ بعض لوگ تو قرض لے کر نیوتا ادا کرتے ہیں۔ مفتی محمد وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن لوگوں میں برادری نظام ہے ان میں نیوتا قرض ہی شمار کیا جاتا ہے۔ وہ لکھ کر رکھتے ہیں، کس نے کتنا دیا ہے اس کے یہاں شادی ہونے کی صورت میں اتنا ہی واپس کرتے ہیں۔ ان برادریوں میں نیوتا قرض ہی سمجھا جاتا ہے، اور جن برادریوں میں ایسا کوئی برادری کا قانون نہیں ہے یا غیر برادری کے لوگ دوستی تعلقات اور عقیدت کی وجہ سے شادی میں کچھ دیتے ہیں تو وہ ہدیہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارا آخرت پر خاتمہ ہو۔ جزاک اللہ۔